اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عالمگیر رحمہ اللہ کی عالمگیر حکمت۔ عالمگیر رحمہ اللہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ عالمگیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے زمانے میں علماء اس قدر قسم پرسی میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ عالمگیر رحمہ اللہ چونکہ خود عالم تھے، اہل علم کی عظمت کو جانتے تھے، انہوں نے کوئی بیان وغیرہ اخبارات میں شائع نہیں کرایا کہ علماء کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ یہ تدبیر اختیار کی کہ جب نماز کا وقت آ گیا تو عالمگیر رحمہ اللہ نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آج فلاں والی ملک جو دکن کے نواب ہیں وہ ہمیں وضو کرائیں۔ چنانچہ جو دکن کے والی تھے انہوں نے ساتھ سلام کیے کہ بڑی عزت افزائی ہوئی کہ بادشاہ سلامت نے مجھے حکم دیا کہ میں وضو کراؤں۔ وہ سمجھے کہ اب کوئی جاگیر ملے گی۔ بادشاہ بہت راضی ہے۔ نواب صاحب فوراً پانی کا لوٹا بھر لائے اور آ کر وضو کرانا شروع کر دیا۔ عالمگیر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ وضو میں فرض کتنے ہیں؟ انہوں نے ساری عمر کبھی وضو کیا ہوتا تو انہیں خبر ہوتی۔ اب وہ حیران کیا جواب دیں۔ پوچھا واجبات کتنے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ پوچھا سنتیں کتنی ہیں؟ جواب نتارت۔ عالمگیر رحمہ اللہ نے کہا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ لاکھوں کی رعیت کے اوپر تم حاکم ہو، لاکھوں کی گردنوں پر حکومت کرتے ہو اور مسلم تمہارا نام ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ وضو میں فرض واجب سنتیں کتنی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میں آئندہ ایسی صورت نہ دیکھوں۔ دوسرے کے ساتھ یہ برتاؤ کیا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان سے کہا، آپ ہمارے ساتھ افطار کریں۔ اس نے کہا، جہاں پناہ یہ تو عزت افزائی ہے، ورنہ آپ فقیر کی ایسی کہاں قسمت کے بادشاہ سلامت یاد کریں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو عالمگیر رحمہ اللہ نے ان سے کہا کہ مفسدات صوم جن سے روزہ فاسد ہوتا ہے کتنے ہیں؟ انہوں نے کبھی اتفاق سے روزہ ہی نہیں رکھا تھا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے کے مفسدات کیا ہیں، اب یعنی جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب دوسرے صاحب چپ ہیں، کیا جواب دیں؟ عالمگیر رحمہ اللہ نے کہا، بڑی شرم کی بات ہے کہ تم مسلمانوں کے امیر، والی ملک اور نواب کہلاتے ہو، ہزاروں آدمی تمہارے حکم پر چلتے ہیں، تم مسلمان ریاست کے والی ہو اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ روزہ فاسد کن کن چیزوں سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی سے زکوٰۃ کا مسئلہ پوچھا تو زکوٰۃ کا مسئلہ نہ آیا، کسی سے حج وغیرہ کا غرض سارے فیل ہوئے، اور عالمگیر رحمہ اللہ نے سب کو یہ کہا کہ آئندہ میں ایسا نہ دیکھوں۔ بس جب یہاں سے عمرہ واپس ہوئے، اب انہیں مسائل معلوم کرنے کی ضرورت پڑی تو علماء کی تلاش شروع ہوئی۔ اب علماء نے نعت شروع کیے۔ کسی نے کہا، ہم 500 روپے تنخواہ دیں گے۔ انہوں نے کہا، حضور ہم 1000 روپے تنخواہ دیں گے، اس لیے کہ جاگیریں جانے کا اندیشہ تھا۔ پھر بھی علماء نہ ملے تو تمام ملک کے اندر اہل علم حضرات کی تلاش شروع ہوئی۔ جتنے علماء طلباء تھے سب ٹھکانے لگ گئے، بڑی بڑی تنخواہیں جاری ہو گئیں، اور ساتھ ہی یہ کہ جتنے عمرا تھے انہیں مسائل معلوم ہو گئے اور دین پر انہوں نے عمل شروع کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔